karya zikir gaya kitul أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رون کے اسلام کے ساما پیدا کر الہی رون کے اسلام کے ساما پیدا کر دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق اپنے بزرگان دین و حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کے سب سے پاک و مقدس کتاب قرآن پاک ہے ہمیں جلتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جب صاحب کلام کا ٹھاٹے کو آنا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور غلط بننے کا کوئی شک و شبہ نہیں جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے دعا کیجئے کہ خدا مجھے قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے نوجوان دوستوں قرآن پاک پر اپنے نظرات کی طرف سے عطا فتح عظیم تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں اطلاع برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا علماء اور حیران سجدہ رہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر بکر دل موم ہو گئے دوستوں یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے بس مردہ قلوب کو تازگی بخشی یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جناتوں سے آسندہ آسمان پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و باقی سے آمیانے کر گئے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور ہمارے طریقہ درس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کے نزدیک پیش کرنے سے ساری دنیا آدمی کو قاصر رہی یہی وہ قرآن ہے جس کا مصر پیش کرنے سے آج کا اپنی و قریب زبان داری کا دوا کرنے والے دنیا نہیں دیے یہی وہ قرآن ہے جس نے دلالت گمراہی کی گردن میں پھٹے انسانیت کو رسول ہدایت کا پیغام سنایا یہی وہ قرآن ہے جس کی عبادت والا خالق کائنات نے فرمایا یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے راستے پر ہاتھوں کے شہادت کا سامان ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو دلا بخشا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے دنیا سمجھ میں باہر محترم حضرات آج کے اس دور میں اسے کلام کا مفہوم سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ میں کوئی طاقت و بلائی نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا اتنا اور سمجھ پڑنا بہتر ہے افسوس کا افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ وفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں سب سے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے دروازے چلتا جا اور ٹھہر کے پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر کے قرآن پڑھتا تھا بس تیرا مقام ٹھکانا ہوئی ہے جہاں سے اسی وقت میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اور دنیا تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کو نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سیروں میں یہ